بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جناب پاک میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 جنوری ہے اور 23 رجب کی تاریخ ہے۔ رجب کی 22 تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی کاتب وحی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار بھی ہیں اور عظیم صحابی ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 رجب کو ان کا یوم عرس ہے، آپ کا وصال ہوا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی حالات زندگی پڑھیں۔ اللہ کریم مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں رب کریم نے اپنے حبیب کے صحابہ کرام کو شان بیان کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے حبیب کے صحابہ کرام کو اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ ہدایت کی نشانی ہے۔ جو بندہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے گا اللہ پر، اس کے حبیب پر، قیامت پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، اچھی بری تقدیر پر، جنت دوزخ پہ، جو صحابہ کرام کی طرح ایمان رکھے گا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ جو صحابہ کرام کے ایمان کے چھوڑ کر اور جیسے انہوں نے رسول پاک سے محبت کی، حضور کا ادب کیا، جو صحابہ کرام کی حیات طیبہ کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اس کا ایمان قرآن پاک کی روشنی میں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں، آپ کا مختصر حالات زندگی سماعت فرما لیں۔ آپ کا نام ابو عبد الرحمن معاویہ آپ کا نام ہے، ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت ہے، والد کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا سلسلہ نسب سن لیں، معاویہ بن ابو سفیان بن صخر بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف قریشی، آپ قریشی خاندان سے ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کے ملتا ہے، یعنی حضور کے خاندان میں سے ہیں۔ حلیہ آپ کا کیسا تھا؟ آپ دراز قد تھے، موٹا آپ کا وجود تھا، رنگ گورا تھا اور آنکھیں موٹی، گنی داڑھی تھی آپ کی، اور چال ڈھال میں شان و شوکت تھی، مزاج طبیعت میں زہد و تواضع عاجزی ان کی ساری تھی، حلم و بردباری والے تھے، چہرے سے ذہانت اور فطانت ظاہر ہوتی تھی۔ پیدائش، آپ کی پیدائش یہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ 35 سال چھوٹے تھے جب اللہ کی پیارے حبیب نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ سردار قریش ابو سفیان کے صاحبزادے ہیں۔
اور آپ کا شمار ان 17 افراد میں ہوتا ہے۔ قریش کے اندر 17 لوگ تھے جو تعلیم یافتہ تھے، اس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان 17 میں ایک حضرت امیر معاویہ بھی پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان 8 سنہ ہجری فتح مکہ کے موقع پہ کیا، لیکن اس سے بہت عرصہ پہلے آپ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور اس کا اہم ثبوت یہ ہے کہ آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، اس میں آپ نے حصہ نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ وہ ان کے دل میں اسلام داخل تھا، اور آپ فنون جہاد کے، فنون جنگ سے آراستہ تھے، جنگ کے جو فن ہے آپ اس کو جانتے تھے۔ اور آپ نے خود لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے اسلام کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں عمرۃ القضاء سے بہت پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن مدینہ جانے سے ڈرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری والدہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے مدینہ تم چلے گئے، حضور کا تم نے کلمہ پڑھ لیا، تو میں زندگی کے اخراجات تمہارے بند کر دوں گی، ہمارا تم سے بائیکاٹ ہوگا، تمہیں کوئی خرچہ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے آپ نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر آپ حضور کی بارگاہ میں شب و روز حاضر رہا کرتے تھے، اور آپ کے خاندان بنو امیہ کے تعلقات بھی قبول اسلام سے پہلے بھی رسول پاک کے ساتھ اچھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، اور کما قال جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن دیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ حضور نے حضرت ابو سفیان کی شان کو بیان کرنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پہ کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو سفیان یہ حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، اگرچہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا حضرت ابو سفیان نے، لیکن حضور سے رشتہ داری تھی۔ آپ کی صاحبزادی حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئی ہیں۔ رسول پاک نے حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ سے حضور نے شادی کی ہے، تو یہ رشتے کے لحاظ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی ہیں، اور امیر معاویہ رسول پاک کے سالے ہیں، اور ابو سفیان رسول پاک کے سسر ہیں رشتہ کے لحاظ سے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتبان وحی میں سے ہیں۔ حضور کے چند صحابہ وہ تھے جن کی رسول پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی، جب کوئی قرآن پاک کی آیت یا سورت نازل ہوتی رسول پاک ان کاتبان وحی میں سے کسی کو بلاتے اور فرماتے سورت کو، اس آیت کو فلاں جگہ پہ لکھ لو۔ تو کاتبان وحی میں سے حضرت امیر معاویہ کا شمار بھی ہے۔ آپ نہ صرف کاتبان وحی میں سے تھے بلکہ رسول پاک کے خطوط اور فرامین جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختلف بادشاہوں کی طرف اور مختلف ممالک کی طرف رسول پاک جو اپنے خطوط لیٹرز بھیجتے تھے ان کو امیر معاویہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑی بات نہیں ہے کہ حضور کو اتنا اعتماد تھا کہ آپ کو حضور نے کاتبان وحی بھی مقرر فرمایا تھا، اور آپ حضور کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے۔ اور انہی احادیث کی بنا پر علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کا امیر معاویہ کو کاتب وحی مقرر فرمانا اور اپنے فرامین اور خطوط لکھنے کی ڈیوٹی سونپنا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ رسول پاک کے نزدیک عادل بھی تھے، امانتدار بھی تھے، کیونکہ کاتبان وحی کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کو لکھنا یہ عام بندے کی بس میں نہیں تھا۔ رسول پاک نے چند جلیل القدر صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی ان کو تفویض کی تھی کہ آپ نے قرآن پاک کی آیات کو لکھنا ہے۔ تو اگر امیر معاویہ کے اوپر رسول پاک کو اعتماد نہ ہوتا، دیانتداری میں شک ہوتا، عدل و انصاف کے اوپر شک ہوتا، حضور اتنی بھاری ذمہ داری ان کو سپرد نہ فرماتے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ عظیم صحابی بھی ہیں،
اور آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اسی بات کو لکھا کہ حضور کا حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی مقرر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ امانت دار بھی تھے اور آپ عادل بھی تھے۔ اور پھر سنیں چاروں خلفائے راشدین کے دور میں آپ نے جہاد کے اندر بھی حصہ لیا ہے۔ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کی طرف آپ نے جو لشکر بھیجے تھے اس کے ہراول دستے میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل تھے۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جنگوں میں بھی آپ نے شرکت کی۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ دوم بنے تو آپ کے دور خلافت میں آپ نے امیر معاویہ کو شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ تو یہ گورنر کوئی چھوٹا عہدہ نہیں تھا، تو حضرت عمر فاروق کو بھی حضرت امیر معاویہ کے اوپر یہ اعتماد تھا، بھروسہ تھا، تو آپ نے شام کا گورنر بنایا۔ اور پھر آپ نے گورنر کی حیثیت سے روم کی سرحدوں کے اوپر آپ نے جہاد کو جاری رکھا حضرت امیر معاویہ نے، اور آپ نے کئی شہروں کو حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح بھی کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ اعلیٰ عہدے پہ فائز رہے، اور آپ نے جہاد کرتے ہوئے اموریہ تک کا علاقہ حضرت امیر معاویہ نے فتح فرما لیا تھا۔ اور آپ کا ایک اہم جہادی جو کارنامہ ہے وہ قبرص کی فتح ہے۔ قبرص یہ شام کے قریب ایک زرخیز علاقہ تھا، اور اس کی بڑی اہمیت تھی اس دور میں کہ یورپ اور روم کی جانب یہی جزیرہ مصر و شام کی فتح کا دروازہ تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے سمندری مشکلات کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو لشکر کشی کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ سمندر کے علاوہ وہاں پہ فتح ممکن نہ تھی۔ سمندری راستہ تھا، بحری جہاز ہوتا، بحری بیڑا ہوتا، پھر اس کی فتح قبرص کی ممکن تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت امیر معاویہ کو اجازت نہیں دی، لیکن حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے تو جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بہادری کو دیکھا، عزم مصمم کو دیکھا، اور آپ نے اصرار کیا حضور آپ مجھے اجازت دیں، فوج لے کے میں جاؤں گا اور انشاءاللہ ہم قبرص کو فتح کریں گے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے 500 جہازوں کے اوپر مشتمل بحری بیڑا آپ نے تیار کیا، اور آپ نے اہل قبرص کے اوپر لشکر کشی کی۔ اور جب اہل قبرص نے بحری جہازوں کو دیکھا اپنے علاقے کے قریب، تو انہوں نے شروع میں تو چند ایک شرائط کے اوپر مسلمانوں سے صلح کر لی، لیکن پھر موقع پا کے عہد شکنی کی اور رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا، ان کی مدد کی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے دوبارہ قبرص کے اوپر حملہ کیا، اور آپ نے اس اہم جزیرے کو فتح فرمایا۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے قبرص جیسا اہم جزیرہ، جس کی وجہ سے پھر مصر اور شام کے علاقے فتح ہوئے، آپ نے اس قبرص کی علاقے کو آپ نے فتح کیا ہے۔ اور یہ سنیں، یہ اسلام کا پہلا بحری جہاز تھا جو حضرت امیر معاویہ نے بنایا ہے۔ اسلام میں اس سے پہلے کسی حاکم نے، کسی خلیفہ نے بحری بیڑا یا بحری جہاز نہیں بنایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا کریڈٹ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بحری جہاز آپ نے تیار کیا۔ اور پھر تمام محدثین کے اس کے اوپر اتفاق ہے کہ رسول پاک نے حدیث کے اندر آپ نے جو بحری جہاد کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی تھی، اس سے مراد حضرت امیر معاویہ کی ذات ہے، کیونکہ آپ نے اسلام میں سب سے پہلے بحری بیڑا اور بحری جہاز تیار کیا اور فتح کیا قبرص کو۔ اس کے علاوہ آپ نے افرنتیہ، ملتیہ، روم کے متعدد قلعے بھی آپ نے فتح کیے۔ پھر سنیں کہ اللہ نے آپ کو کس طرح کے عہدے مناصب عطا کیے۔ آپ 18 ہجری سے 41 ہجری تک تقریباً 22 سال حضرت امیر معاویہ گورنر کے منصب کے اوپر فائز رہے، اور آپ نے 19 سال تک آپ نے 64 لاکھ مربع میل علاقے کو آپ نے فتح کی ہے، یعنی آدھی دنیا تک آپ نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 26 لاکھ مربع میل پر آپ نے
حکومت کی ہے، اور حضرت امیر معاویہ نے آپ کے اس فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اور آپ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، یعنی آدھی دنیا تک اسلامی جھنڈا آپ نے لہرا دیا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ 18 ہجری میں آپ کے بڑے بھائی حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی تھے ابو یزید بن ابی سفیان، وہ طاعون کے مرض کی وجہ سے شہید ہو گئے، تو حضرت عمر فاروق نے ان کی جگہ حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے فلسطین، اردن، لبنان بھی آپ کی گورنری میں دے دیے۔ اس طرح شام کا صوبہ اور اس کے مضافات کے تمام علاقے حضرت امیر معاویہ کے زیر کنٹرول آ گئے۔ اب سنیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے تھے، اور تقریباً 6 مہینہ آپ نے حکومت کی ہے، اور 41 سنہ ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور تمام مسلمانوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سن لیجئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو چھوڑا، حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہوئے، حضرت امیر معاویہ سے آپ نے صلح کی ہے، لہٰذا ہماری بھی حضرت امیر معاویہ سے صلح ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف جنگ کی ہے، کیونکہ وہ فاسق و فاجر تھا، شریعت کے خلاف عمل کرنے والا تھا، لہٰذا آج ہماری بھی یزیدیوں سے جنگ ہے۔ جس سے نواس رسول صلح کریں اس سے مسلمانوں کی بھی صلح ہے، اور جس سے نواس رسول جنگ کرے اس سے ہماری بھی جنگ ہے۔ آپ نے بطور خلیفہ بڑی عالی شان خدمات آپ نے ادا کی ہیں۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں فتوحات کو آپ نے دور تک پھیلایا، اور کئی علاقے آپ نے اسلام میں داخل کیے، جن میں چند ایک نام سن لیں: کلات، کندھار، قیقان، مکران، سیسان، سمرقند، ترمذ، شمالی افریقہ، جزیرہ روڈس، جزیرہ واروٹ، کابل، سکلیہ سمیت مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقہ آپ نے اسلام میں داخل کیا ہے۔ یہ ہیں آپ کی فتوحات۔ وہ لوگ جو آپ کے خلاف بولتے ہیں اور گستاخانہ جملے، شاید ان کو طریق کی سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا اسلام کو آپ نے وسیع کیا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ جو آپ نے فتوحات کی ہیں ان میں قسطنطنیہ بھی ایک فتح ہے، اور رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میری امت کا جو لشکر سب سے پہلے کیسر روم کے اوپر حملہ کرے گا اس کو جنتی ہونے کی حضور نے بشارت دی ہے، اور اس فوج کے اندر امیر معاویہ شامل تھے۔ تو گویا حضور کے فرمان کے مطابق بھی آپ جنتی ہیں، اور مسلمانوں کا بحری بیڑا آپ کی زیر کمان وہاں پہ پہنچا تھا قسطنطنیہ، اور پھر آپ نے اس کو فتح کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں اپنے دور خلافت میں، حکومت میں، جو بڑے اچھے تھے، جن کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ مثلا مردم شماری کے لیے آپ نے باقاعدہ محکمہ قائم کیا تھا۔ مردم شماری میں لوگوں کو گننا کہ ہمارے اس پورے علاقے میں لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ بیت اللہ شریف کی خدمت کے لیے حضرت امیر معاویہ نے مستقل ملازمین کا انتخاب کیا تھا بیت اللہ شریف خدا کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے، اور آپ نے بیت اللہ شریف کے اوپر بڑا خوبصورت حریر، دیباج اور ریشم کا غلاف بھی آپ نے اللہ کے گھر کو پہنایا تھا۔ تمام قدیم مساجد کی آپ نے اثر نو تعمیر کی تھی، مساجد کو بنایا، جو پرانی تھی ان کو دوبارہ آپ نے ری بلڈ کیا، اور ان کو آپ نے راستہ کیا، اور خدا کے گھروں کو آپ نے وسیع کیا۔ اس کے علاوہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ نے ہاسپٹل قائم کیا تھا، جس میں بیرونی علاقوں سے مریض آ کر وہاں پہ رات دن گزارتے تھے۔ یہ بھی آپ کا کارنامہ ہے۔ نہروں کے نظام کے ذریعے سینکڑوں مربع میل اراضی کو آپ نے آباد کیا، اور زراعت کو آپ نے خوب ترقی دی۔ نئے شہر آپ نے آباد کیے، نو آبادیاتی نظام آپ نے متعارف کرایا، خط دیوانی ایجاد کی آپ نے۔ یہ جو مختلف جو کتابت ہوتی ہے، خطوط ہوتے ہیں، تو آپ نے خط دیوانی
لکھنے کا ایک خط ہے اس کو آپ نے ایجاد کیا، ڈاک کے نظام کو آپ نے بہتر بنایا، اس میں اصلاحات قائم کی اور باقاعدہ محکمہ ڈاک مقرر کیا تاکہ لوگ اپنے خطوط ایک دوسرے علاقے میں دور تک وہ اپنے خطوط اور اپنا پیغام بھیج سکیں۔ احکام کے اوپر مہر لگانے، حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ آپ نے ایجاد کیا، اور آپ نے دین، اخلاق، قانون کی طرح طب اور علم الجراحت کے اندر بھی آپ نے تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا۔ آپ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر سود کے لوگوں کو جاری کیے تاکہ ہمارا جو ملک ہے، جو اسلامی سلطنت ہے، لوگوں کی بے روزگاری ختم ہو، بے روزگاری دور ہو اور لوگ برسرے روزگار ہو جائیں۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم قلعوں کی تعمیر آپ نے کی، مرمت کیے، اور نئے قلعے آپ نے تعمیر کیے تاکہ اسلامی فوج ان قلعوں میں سکون سے رہے اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں سب سے پہلے مجنیق کا استعمال کیا گیا تھا۔ مجنیق آپ آج کل جیسے ہمارا ٹینک ہیں، توپیں ہیں، میزائل ہیں، اس دور میں اس طرح کا وہ یعنی آلہ آپ نے ایجاد کیا تھا، مجنیق، جس میں پتھر ڈال کے دشمن کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا، یہ بھی آپ کا کریڈٹ ہے۔ مستقل فوج کے علاوہ رضاکاروں کی فوج حضرت امیر معاویہ نے بنائی تھی۔ بحری بیڑے آپ نے قائم کیے، بحری فوج جس کو آج کل نیوی کہتے ہیں، یہ اس کی ایجاد بھی آپ نے کی ہے۔ جہاز سازی کی صنعت میں اصلاحات آپ نے کی، باقاعدہ کارخانے آپ نے قائم کیے جہاں پہ جہازوں کو بنایا جاتا تھا، قلعے بنائے، فوجی چھاؤنیاں قائم کی آپ نے، اور امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے محکمے کو آپ نے مزید ترقی دی، اور حضرت امیر معاویہ نے پولیس کا محکمہ بنایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ قائم کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو مزید وسیع کیا اور اس کے اندر آپ نے ترقی دی اس کو۔ دارالخلافہ دمشق اور تمام صوبوں میں قومی اور صوبائی کی اسمبلی کی طرز پہ آپ نے مجالس شورا قائم کی ہیں۔ تو حضرت محترم بڑے آپ نے نئے اچھے کام کیے جس سے اسلام پھیلا اور بہت دور تک یعنی آدھی دنیا تک آپ نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے کہ آدھی دنیا کو تک اسلام کا پیغام پہنچا دینا، یہ کریڈٹ آپ کا ہے۔ اب سنے چاند ایک حدیث جن میں اللہ کے حبیب نے حضرت امیر معاویہ کی شان کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول پاک وہاں تشریف لائے، میں سمجھا کہ آپ میرے لیے تشریف لائے ہیں، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، حضور نے میری کمر پہ تھپکی دی، میں جاؤ امیر معاویہ کو بلا کے لاؤ کیونکہ وہ وہی لکھتے ہیں۔ تو گویا حضور کو اتنا اعتماد تھا، جب قرآن کی کوئی آیت آتی تو آپ پیغام بھیجتے، اگر امیر معاویہ پاس نہ ہوتے امیر معاویہ کو بلاؤ تاکہ وہ اللہ کا قرآن لکھیں۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ذرا سنیں، حضور کا ارشاد گرامی بھی ہے حضرت امیر معاویہ کی شان کے بارے میں۔ سرکار نے دعا کی تھی، حضرت امیر معاویہ کو آپ نے دعا دی ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث سے پاک موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا، اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، یعنی ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے رسول پاک کی حضرت امیر معاویہ کے حق میں، اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، یعنی یہ لوگوں کو ہدایت دے، صراط مستقیم کی طرف بلائے، مہدین ایسا ہادی بنا یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو، اور تیسری دعا اللہ امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور سنیں، حضور نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اپنی زبان پاک سے فرمایا تھا، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَحْلَمُ أُمَّتِي وَأَجْوَدُهَا، او کما قال، سرکار دو عالم نے فرمایا معاویہ بن ابی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ حلیم، بردبار اور سب سے زیادہ سخی ہے۔ کتنی اچھی دعا ہے جی رسول پاک کی۔ فرمایا میرے معاویہ میری امت میں سب سے زیادہ حلیم، بردبار، قوت برداشت والا، حلم والا، نرمی والا اور سب سے زیادہ سخاوت والا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، حضور کی دعا اللہ نے قبول کی کہ نہ کی؟
حضور جو بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو حضور نے مہر لگا دی کہ امیر معاویہ سب سے زیادہ حلیم ہے، بردبار ہے اور سب سے زیادہ سخی ہے۔ ذات محترم احادیث بڑی ہیں، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے۔ اللہ کے حبیب کے پاس جبریل آئے ایک دفعہ اور آ کے کہا حضور سے کہ حضور اپنے غلام امیر معاویہ کو میرا سلام پہنچا دو۔ جبریل نے آ کے حضور کے ذریعے سلام بھیجا ہے، اور پھر رسول پاک نے خود فرمایا تھا، آپ ایک دفعہ حضرت ام حبیبہ کے پاس تشریف لائے جو حضور کی بیوی ہیں اور امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ حضور نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ کو ان کی بہن ان کے سر پہ کنگھی کر رہی تھی، ان کے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا اے ام حبیبہ کیا تم کو امیر معاویہ سے محبت ہے؟ عرض کی آقا کیوں نہیں ہوگی، میرے وہ بھائی ہیں، مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے۔ سرکار فرمایا پھر سن، میں بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور جو لوگ امیر معاویہ سے محبت کریں گے میں سب سے محبت کرتا ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا سنو، جبریل بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے، میکائیل بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ ام حبیبہ سنو، پروردگار بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑی شان کیا ہوگی، اس سے بڑا۔ حضور نے 3 دفعہ امیر معاویہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آج ابھی تھوڑی دیر بعد وہ شخص آپ کے پاس آئے گا جو جنتی ہے۔ تو ہم سب نے کہا پتہ نہیں وہ کون خوشبخت ہے شخص جس کو حضور نے جنتی ہونے کی ضمانت دی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امیر معاویہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر آپ کے بعد ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی امیر معاویہ تشریف لے آئے۔ تیسرے دن بھی حضور نے یہی فرمایا، تیسرے دن بھی امیر معاویہ حضور کے پاس آ گئے۔ یہ ان کا مقام ہے، اور اہل بیت کے ساتھ ان کی عقیدت کتنی تھی۔ امام حسن امام حسین جب بھی امیر معاویہ کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لاتے، آپ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، اور اپنی جگہ کے اوپر، اپنی بیٹھک کے اوپر حضرت امام حسن حسین کو بٹھایا کرتے تھے، ہاتھ باندھ کر دزانو بادب ہو کے امام حسن حسین کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ کس نے پوچھا حضور آپ خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، اتنا ادب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا امام حسن حسین حضور کے مشابہ ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر، ان کا جسم دیکھ کے مجھے حضور کی یاد آتی ہے۔ یہ دونوں حضور کے نواسے حسن حسین حضور کی شبیہ ہے، حضور کا عکس جمال ہے، ان کو دیکھ کے مجھے مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ یہ محبت ہے، عقیدت ہے اہل بیت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ہمارے اہل سنت میں سے بعض ایسے نادان لوگ ہیں جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ بے ادب ہیں۔ ان کے گستاخی کرنا کہیں ان کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنے۔ وہ امیر معاویہ جن کی شان رسول پاک نے بیان کی، جو حضور کے کاتبان وحی میں سے ہیں، حضور کے خطوط اور آپ کے فرامین کو تحریر کرنے والے ہیں، جن کے بارے حضور دعا کریں اللہ میرے پروردگار امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ جس امیر معاویہ سے محبت رسول پاک کریں اللہ کریم کرے، جبرائیل میکائیل کرے، وہ بندہ کتنا بدبخت ہے جو امیر معاویہ کے بارے میں زبان تان دراز کرے۔ اللہ ہم سب کو باادب بنائے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو حضور کی صحابہ کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں۔ بس آخری پیغام یہی ہے کہ حضرت اور سنیے گا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ کے اندر بڑا پیارا اہل سنت کا عقیدہ آپ نے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق بدست حیدر کرار، جو جنگ ہوئی ہے نا حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان، جو جنگ صفین ہوئی ہے، اس طرف آپ کا اشارہ ہے۔ فرماتے اس جنگ میں حق بدست حیدر کرار،
لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار۔ تو آپ نے عقیدہ بتایا، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے جو جنگ ہوئی ہے منافقین کی وجہ سے غلط فہمی کی بنا پہ، اس میں حضرت مولا علی حق پر تھے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ لیکن اس جنگ کو بہانہ بنا کے حضرت امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرنا یہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حق بدست حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار اور تان ان پہ کار فجار، ان کے اوپر زبان تان دراز کرنا یہ فاسقوں کا طریقہ ہے، گمراہوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے حضور کے سارے صحابہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حضور کے سارے صحابہ کے غلام ہیں، ہم حضور کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم ہر اس ہستی کو سلام کرتے ہیں جن کی نسبت رسول پاک کے ساتھ ہے۔ ہم صحابہ کا ادب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ حضور کے اوپر ایمان لائے، حضور کے سچے غلام تھے۔ ہم اہل بیت سے محبت اس لیے ہے کیونکہ ان کا تعلق رسول پاک کے ساتھ ہے۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اہل بیت اور ہر اس ہستی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا کرے جس کا تعلق ہمارے آقا کے ساتھ ہے۔ وما علینا البلاغ۔